تنظیم والوں کی کچھ نادانی کی سبب سے بھگتنا مجھے پڑتا ہے۔ سنیوں میں عقل کی اتنی کمی نظر آتی ہے مجھے کہ کبھی کبھی رونا آتا ہے اور کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ دیوار سے سر پٹکنا، کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور سنی جہالت کے دن بدن اندھیروں میں اور غرق ہوتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ترقی کے ساتھ عقل و آگاہی کے ساتھ آگے بڑھے اور پچھڑتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب تک ہمارے یہاں جاہل ہوتے ہیں سنی بنے رہتے ہیں، نعرے لگاتے رہتے ہیں، مگر جب پڑھ لکھ لیتے ہیں تو بدعقیدہ اور وہابی بن جاتے ہیں۔ سبب یہی ہے کہ ہمارے سنیوں میں شعور کی بہت کمی ہے، اور وہی ہوا کہ پرسوں کے دن جلسہ رکھا، مائک تو خراب تھا ہی، اور بالکل اسٹیج کے پیچھے لا کے جنریٹر لگا دیا۔ اتنا بھی عقل اور شعور نہیں کہ جنریٹر کی آواز پورے اسٹیج پہ گونج رہی ہے تو کیا تقریر کرنے والا تقریر کرے، اور وہ جنریٹر چل رہا ہے، پوری مائک وہ جنریٹر کی آواز کو کھینچ رہا ہے۔ اب بڑے میدان میں جلسہ تھا، مجمع کثیر تھا، لوگ دور دراز سے سننے آئے تھے، بولنا مجبوری تھی۔ 2-2.5 گھنٹے خطاب ہوا اور نتیجہ یہ ہوا کہ آواز پوری طرح بیٹھ گئی، اور کل سے گلے میں اتنا درد ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ صبح سے آیا ہوں، لوگ ملنے آ رہے ہیں، لیکن میں کسی سے گفتگو بھی نہیں کر پا رہا۔ بہت ممکن ہے کہ کچھ لوگ شاید یہ خیال کر کے گئے ہوں گے کہ یار یہ بڑے متکبر اور تکبر والے مولوی صاحب لگتے ہیں۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے میں بہت زیادہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ جتنا میں جلسے میں نہیں بولتا اس سے زیادہ میں بیٹھتا ہوں، جب تو ملنے ملانے والے جو آتے ہیں ان سے گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ بہت کم خاموش بیٹھتا ہوں میں، لیکن گلے میں قدر تیز درد ہے، اینٹی بائیوٹک دوائیاں لے رہا ہوں، پھر بھی اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک تب ہوں گے کہ تھوڑا سا آرام کرنا ضروری ہے۔ اب آرام کرے تو جلسہ چھوڑنا پڑے گا، تو دوائیاں لے رہے ہیں اور گلے پہ زور بھی پڑ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دواؤں کا اثر نہیں ہو رہا، اس لیے آواز بھی شاید آپ لوگوں کو جو مجھے سنتے ہیں بہت بدی بھی محسوس ہو رہی ہو۔ بہرحال میں آج گفتگو بہت آہستہ آہستہ کروں گا، اور سوال یہ نہیں ہے کہ چیخا جائے تو ہی اسے تقریر کہا جاتا ہے۔ تقریر کا مقصد ہوتا ہے سمجھنا اور سمجھانا۔ آج کی اس بزم کا جو عنوان خطابت مجھے دیا گیا ہے وہ ہے عقائد اہل سنت، اور اہل سنت کا عقیدہ مجھے واضح کرنا ہے، اور ہمارے اور دیگر جماعتوں کے مابین کیا اختلافات ہیں اس کو واضح کرنا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت مسلمانوں میں بہت سارے طبقے اور فرقے ہیں، اور ایسے فرقہ واریت کے زمانے میں 3 باتیں ہمیں بہت کثرت کے ساتھ سننے کو ملتی ہے۔ ہمارے درمیان میں ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، کہے لوگوں قوم بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 ملہ، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار،
سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتن واحدہ، ایک جماعت ہوں گی جو جنت میں جائیں گی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی کیا نشانی ہوں گی؟ قالا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جنتی جماعت کی نشانی یہ پہچان یہ ہوں گی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا۔ حق جماعت کی یہ نشانی بتائی کہ اس کا عقیدہ رسول اللہ کے عقیدے کے مطابق ہو، صحابہ اکرام کے عقیدے کے مطابق ہو، اور نبی کی پیشن گوئی کے تحت اس امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کچھ فرقے ہو چکے ہیں، کچھ ہونا باقی ہے، اور قیامت کے آنے تک یہ 73 فرقے ہو چکے ہوں گے۔ ہر فرقہ اپنے ایک الگ الگ نام سے نامزد ہے، اپنے ایک مخصوص نام سے پہچانا جاتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو قادیانی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جماعت اسلامی سے بتاتا ہے، اور کوئی بریلوی کہتا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن ہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ جنتی وہی ہے، اور جب سوال کیا جائے کہ آپ کے جنتی ہونے کی پہچان نشانی کیا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں ہی عقیدہ رسول پر اور عقیدہ صحابہ پر۔ ہم اہل سنت و جماعت بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارا اصل نام اہل سنت و جماعت ہے، لیکن چونکہ اس صدی میں ہم اپنی جماعت کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا محقق، سب سے بڑا مفتی، سب سے بڑا فاضل، اس صدی کا، گزشتہ صدی کا مجدد تسلیم کرتے ہیں، جس سے ہماری مراد امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور چونکہ ان کا تعلق بریلی سے ہے، لوگ ان کی نسبت لگاتے ہوئے ہمیں بریلوی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اگرچہ ہمیں چڑھانے کے لیے بریلوی کہا جاتا ہے، طنز میں ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، لیکن تب بھی ہم اس کو برا نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر تم بریلوی کہہ رہے ہو تو نسبت تم نے ہماری اعلیٰ حضرت کی طرف کی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا جنتی ہونا ہم یقین رکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جنت میں جائیں گے اور ہمیں بھی جنت میں لے جائیں گے، تو اس لیے ہم اسے برا نہیں مانتے۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں۔ ہم نے بارہا ہر جماعت کو دعوت دی کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو 1400 سال پرانا رسول اور صحابہ کا عقیدہ ہے، توسل کے ساتھ متصل مسلسل وہی عقیدہ ہمارا چلا آ رہا ہے، جو عقیدہ رسول اللہ نے صحابہ کے درمیان میں رائج کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک طبقہ اس میں اور پیدا ہو گیا، حالانکہ حضور نے کہا 73 ہوں گے، لیکن پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو 74واں سمجھتا ہے، اس کو رسول کی حدیث پر بھی یقین نہیں، اور وہ ایک 74واں جو طبقہ پیدا ہوا ہے ہمارے ہاں، جو اپنے آپ کو بہت قابل، پڑھا لکھا، لٹریٹ کہتا ہے، وہ 3 باتیں کہتا ہے، مگر وہ 3 باتیں کہتا ضرور ہے، لیکن جب گہرائی میں آپ جائیں گے تو تینوں باتوں کو مانتا ضرور نہیں ہے، زبانی کہتا ہے لیکن خود اس کا ان باتوں پہ عمل نہیں ہے۔
وہ 74واں طبقہ یہ کہتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، فرقہ واریت کی بات مت کیجیے۔ یہ کیا ہے کہ آپ دیوبندی کہتے ہیں اپنے آپ کو، بریلوی کہتے ہو، شیعہ کہتے ہو، قادیانی کہتے ہو، چکڑالوی کہتے ہو، نیچری کہتے ہو، جماعت اسلامی سے بتاتے ہو، تبلیغی جماعت کا کہتے ہو۔ فرقہ واریت کی بات مت کیجیے، محبت کی بات کیجیے، توڑنے کی بات مت کیجیے، کاٹنے کی بات مت کیجیے، جوڑنے کی بات کیجیے۔ کہنے اور سننے میں یہ نعرہ بہت اچھا لگتا ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے کہ بات تو صحیح ہے، تو کہتا ہے کہ فرقہ واریت کی بات کرنا نہیں چاہیے۔ اور یہ کیا کہ اکثر جو بریلوی طبقے کے علماء آتے ہیں وہ ہمیشہ فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہ کافر وہ کافر یہ کافر، بس اپنے آپ کو ہی جنتی بتاتے ہیں۔ تو کیا جنت کا اپنے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا۔ آپ کون ہوتے کسی کو جہنمی اور دوزخی کہنے والے؟ آپ کون ہوتے کسی کو کافر کہنے والے؟ یہ پہلی بات کہتا ہے۔ دوسری بات وہی طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہ ہم وہابی ہیں، نہ سنی ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ قادیانی، ہم صرف مسلمان ہیں، ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، ہم اس فرقہ واریت کے لفڑے میں اور چکر میں نہیں پڑتے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنے آپ کو سنی کہا، دیوبندی کہا، قادیانی کہا، شیعہ کہا؟ رسول اور صحابہ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے تھے، بس ہم مسلمان ہیں، ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں۔ اور تیسری بات وہی طبقہ یہ کہتا ہے کہ صاحب اس وقت مسلمانوں کے حالات دیکھیے، مسلمان کتنی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، جگہ جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، موب لیچنگ ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا۔ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کا ہر طبقہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو نصف و نابود کر دے۔ ایسی صورت میں آپ نے تو اتحاد کی بات کرنی چاہیے، تفریق کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھتے نہیں کہ جب گولی چلتی ہے تو گولی یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے دیوبندی ہے کہ سنی ہے، گولی ٹوپی دیکھتی ہے، گولی داڑھی دیکھتی ہے، گولی نام دیکھتی ہے۔ گولی چلانے والا ظالم اور دشمن اسلام جب گولی چلاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے والا مسلمان ہے، وہ پوچھتا نہیں گولی چلانے سے پہلے کہ تو سنی ہے کہ دیوبندی ہے۔ جب وہ نہیں دیکھتا تو تم کیوں دیکھتے رہتے ہو کہ کون سنی ہے اور کون دیوبندی ہے، کون وہابی ہے کون اہل حدیث ہے؟ اس لیے جناب جوڑنے کی بات کیجئے، توڑنے کی بات مت کیجئے۔ یہ وہ تین باتیں ہیں جو سننے میں دل کو لبھانے والی لگتی ہے، سننے میں اچھی لگتی ہے، لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ اور اس زمانے میں ان باتوں کو سب سے زیادہ جو عام کر رہا ہے، ان باتوں کو جو سب سے زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے مولوی طارق جمیل۔ اور اگر اسکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہو تو اس کی شکل دیکھ لیں آپ۔ اب یہ اسکرین بھی ایسا لگا ہے کہ اسٹیج والوں کو کچھ نہیں دکھنا ہے، یہی عقل کی کمی ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا، یہی سنیوں میں شعور کی کمی ہے کہ یہی نہیں پتا کہ بھائی جب
اسکرین لگا رہے ہیں تو اسٹیج والوں کو دکھے گا کہ نہیں دکھے گا، اسکرین کیسے لگایا جائے کہ اسٹیج والوں کو بھی کچھ نظر آئے، نہیں، یہ بس لگا دیا، کہیں بھی رکھ دیا. یہی کمیاں جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. چلیے آپ کو دکھ رہا، اچھی بات ہے. یہی بات جو میں نے کہا اور جو لوگ کہتے ہیں ان کی باتوں کو نقل کیا. طارق جمیل صاحب بڑے ڈرامائی انداز میں کہتے ہیں، ذرا سنیے ان کو پہلے. نہیں دکھ رہا؟ ادھر دکھ رہا ہے، ایک ہی اسکرین پہ دکھ رہا ہوں. ادھر دکھ رہا ہے کیا؟ ادھر بھی نہیں دکھ رہا؟ پھر کیا پرابلم ہے؟ چلیے آئیے. میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش. نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ لگایا ایسا کہ مجھے بھی نہیں دکھ رہا ہے، کیا نہیں آ رہا ہے. کیبل صحیح نہیں ہے اس کا لگتا. وہ دکھ کر ہینگ ہو جا رہا ہے، باقی آ رہا نہیں ہے کچھ. دوسرا کیبل نہیں ہے کیا؟ کیبل چینج کر کے دیکھو. یہاں سے کیا نا، ڈبل پہ ہی دکھا رہا ہے، وہ لے رہا نہیں ہے. وہاں سے کیبل میں پرابلم ہے، یہاں سے لیا ہوا ہے ڈبل ڈپلیکیٹ. تو یہ 15 صحابہ، 15 نہیں، چلیے ایک ہی مان لیتے، وہ ایک صحابہ تھے. اور میں سمجھتا ہوں ایک صحابی بھی کافی ہے پورے دنیا کے مقابلے میں. ایک ولی اللہ جب پورے ہندوستان کو کر سکتے ہی، ماشرف ایمان کی ایک سلام کا تو 90 لاکھ اور ایک سلام میں 90 لاکھ،
تو ایک صحابی تو 90 کروڑ اور 90 کروڑ کی طاقت رکھتا ہے، اور ایک نبی تو خالی ایسا دیکھ لے تو جتنی دنیا تک انسان ایمان میں آ جانا چاہیے. لیکن افسوس ابو جہل اچھا برادرین اسلام، آپ لوگ خاموش ہو کے شانتی آرام سے بیٹھیں. ایک ذرا لیپ ٹاپ کا کچھ پرابلم چل رہا ہے جو ہے نا، اسی کو بس جو ہے نا جو بھی کچھ حضرات تقریر فرمائیں گے دیکھا کے اور سمجھا کے. صرف لیپ ٹاپ کے لیے ذرا دیر ہو رہی ہے حضرت. محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد